السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اشال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹرکس۔ فرینڈس، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں کرونا وائرس کے بارے میں۔ کرونا وائرس ہمارے پاس ایک ایسا وائرس ہے جو اینیملز کے اندر بیماری پیدا کرتا ہے، لیکن اب یہ ٹرانسفر ہو گیا ہے اینیمل سے ہیومن بینگز میں۔ ان وائرسز میں سے 7 وائرسز ایسے ہیں جو اب ہیومن بینگز کو انفیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ وائرس ہمارے پاس دسمبر 2019 میں چائنا میں ڈسکور ہوا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس جو بتائی جا رہی ہے وہ ویٹ مارکیٹ ہے۔ ویٹ مارکیٹ چائنا میں ایک مارکیٹ ہے جس میں زندہ اور مردہ مچھلیاں اور پرندے ملتے تھے۔ یہ وائرس اینیمل سے ہیومن بینگز میں اب ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ ویٹ مارکیٹ، جسے ووہان مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے، وہاں زندہ چکن اور دوسرے جانور دستیاب ہوتے تھے، مگر اس وائرس کی سب سے بڑی وجہ بیٹس کو سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہ بات ابھی تک ثابت نہیں ہوئی۔ ووہان مارکیٹ میں بیٹس کو نہیں بیچا جاتا تھا، اس وجہ سے کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ یہ وائرس بیٹس کی وجہ سے پھیلا ہے۔ بیٹس کے اندر بہت سارے خطرناک وائرسز موجود ہوتے ہیں جن کے نام ہیں ایبولا، HIV اور ریبیز۔ کچھ پریڈکشنز کے مطابق کرونا وائرس ہمارے پاس ایمیزون جنگل میں لگنے والی آگ کی وجہ سے کچھ بیٹس اڑ کر چائنا آ گئے تھے اور ان کا سوپ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ وائرس اینیمل سے ہیومن بینگز میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ کرونا وائرس ایک وبا ہے جو چھونے اور سانس لینے سے انسان کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سمٹمز کی۔ کرونا وائرس کے سمٹمز جو مین ہیں وہ یہ ہیں: بخار، خشک کھانسی، تھکاوٹ اور سانس لینے میں مشکل۔ اب کرونا وائرس ان پاکستان، ہم پاکستان میں کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ فوج کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ پاکستان میں اب تک کرونا وائرس کے پیشنٹس کی کل تعداد ہمارے پاس 892 سے بڑھ چکی ہے۔ پنجاب اور سندھ میں حالات خراب ہو رہے ہیں۔ 24 مارچ ٹائم 11:45 AM سے پنجاب میں مکمل لاک ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ اب ٹوٹل کنفرم کیسز ان پاکستان، ہمارے پاس ٹوٹل کیسز پاکستان میں 892 ہیں، جن میں سندھ میں ہمارے پاس 400، پنجاب میں 250، خیبر پختونخوا میں 38، بلوچستان میں 110، اسلام آباد کیپٹل میں 15، اٹک میں 28 اور گلگت بلتستان میں 80 کیسز ہمارے پاس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں ٹوٹل ڈیتھس کا ریٹ ہمارے پاس 6 ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں ہمارے پاس تین ڈیتھس، سندھ میں 1، بلوچستان میں 1 اور گلگت بلتستان میں 1 ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہائی لائٹس کی۔ کرونا نمبر 1، کرونا وائرس کے مریض کی تشخیص کرنے والے ڈاکٹر اسامہ گلگت بلتستان میں 2 دن وینٹی لیٹر پر رہنے کے بعد جان کی بازی ہار گئے۔ نمبر 2، اسلام آباد میں لاک ڈاؤن نہ ہونے کے باوجود شہریوں کا گھر سے نہ نکلنے کا فیصلہ۔ نمبر 3، لاک ڈاؤن کے دوران شاہد افریدی فاؤنڈیشن غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچانے کا کام جاری۔ نمبر 4، سندھ کی حکومت نے بجلی اور گیس نہ جمع کروانے پر شہریوں کا میٹر نہ اتارنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ نمبر 5، ایران سے آنے والے 20 لوگوں میں کرونا وائرس کے اثرات پائے گئے۔ اب بات کرتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بارے میں۔ گائز، میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس ایک کرونا وائرس کی پیشنٹ دانیہ کی مدر کا ایک وائس ریکارڈ ہمارے پاس سامنے آیا ہے، جو یہ ہے۔ السلام علیکم، میں دانیہ کی مدر بات کر رہی ہوں اور دانیہ لندن میں پڑھ رہی ہے اور میں اس کا کرونا کا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دانیہ کا 2 دن پہلے اس کی فلائٹ تھی اور وہ لندن سے لاہور آ رہی تھی۔ لاہور کی فلائٹ اویلیبل نہیں تھی تو وہ اسلام آباد لینڈ کی۔ رستے میں آتے ہوئے اس کو کچھ سمٹمس ہوئے جس سے اس کو لگا کہ اس کو سلائٹ سا فیور ہے اور اس کو ہیڈ ایک ہو رہی ہے۔ جیسے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کی، اس نے وہیں سے مجھے کال کیا اور اس نے مجھے کال کر کے کہا کہ گھر میں جو بھی اولڈ سرونٹس ہیں ان کا آپ آنا بند کر دیں اور کوئی بچہ گھر میں مت آئے، مجھے کچھ سرٹن ہیلتھ ایشوز لگ رہے ہیں۔ اور وہ شی واز لائک ریئلی کنسرن کہ گھر میں کوئی بھی
بڑی ایج کا بندہ نہ ہو اور کوئی چھوٹا بھی نہ ہو۔ اس کے بعد اس کو اسلام آباد میں چیک کیا گیا اور اس کو بالکل کلیئر کیا گیا کہ اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی سمٹمس نہیں ہیں یا پازیٹیو نہیں ہے۔ وہاں سے وہ لاہور جیسے ہی آئی ہے اور آتے ہی اس نے بتایا کہ آئی ایم ناٹ آل دیٹ ویل، تو میں اپنے آپ کو بالکل سیلف آئسولیشن میں لے کے جا رہی ہوں، اور وہ کسی کو نہیں ملی۔ اس نے خود کال کر کے چغتائی لیب میں اپنا ٹیسٹ دیا، اور ایگزیکٹلی آفٹر 16 آورز اس کا رزلٹ آیا، اور 16 آورز وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ جب اس کا رزلٹ پازیٹیو آیا تو اس نے جس لیب سے ٹیسٹ ہوا تھا اس لیب نے انفارم کر دیا اس کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو۔ جیسے ہی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو انفارم کیا گیا، میرے گھر میں 1 گھنٹے کے بعد ان کی ٹیم آ گئی۔ ان کی ٹیم جب آئی، اس ٹیم کو جا کے ڈائریکٹلی میں خود ملی، اور میں نے ان کو کہا کہ وہ جس طریقے سے جو بھی کہیں گے ہم کوآپریٹ کریں گے، لوگوں کی سیفٹی کے لیے، ان کے بینیفٹ کے لیے اور اپنے بچے کے بینیفٹ کے لیے۔ انہوں نے کہا جی ایمبولینس آ رہی ہے، ایمبولینس جیسے ہی آتی ہے ہم آپ کے بچے کو گنگا رام ہاسپٹل شفٹ کر دیں گے۔ ان دا مین وائل میں نے چیک کیا کہ گنگا رام ہاسپٹل جہاں سا وہ اکوپڈ ہے، ساری فیسیلیٹیشن ادھر ہے اس طرح کی جو اس کو چاہیے ہوئے گی، وہ سارا جب میں نے چیک کیا تو وہ مجھے پتہ چلا جی گنگا رام ہاسپٹل از لائک فلی اکوپڈ۔ میں نے بچے کو کہا کہ آپ ایمبولینس کا ویٹ کرو، جیسے ہی ایمبولینس آتی ہے آپ جا سکتی ہو۔ ہم ایمبولینس کا ویٹ کر رہے تھے ابھی، تو باہر بہت زیادہ میڈیا اکٹھا ہو گیا، بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد پولیس کے لوگ آ گئے، پھر ہیلتھ منسٹری سے لوگ آ گئے، اپروکسیمیٹلی باہر 60-70 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں نے انہیں جا کے کہا کہ آپ لوگ صرف یہاں سے میڈیا کو ہٹا دیں، اور کیونکہ پریویسی انویڈ نہیں کرنی، آپ نے جو نیوز چلانی تھی آپ نے چلا دیا، اب آپ میرے بچے کو جانے دیں۔ رائٹ آفٹر 3 آورس ٹائم وہاں پہ ایمبولینس آئی۔ جیسے ہی ایمبولینس آئی ہم نے اپنے بچے کو دیر اینڈ دین اس ایمبولینس میں بھیج دیا۔ ایمبولینس کے پیچھے کار تھی ہماری اپنے گھر کی جو تھی، وہ اس کے پیچھے جا رہی تھی، اور وہ گنگا رام ہاسپٹل جب گئی ہے تو وہاں پر اس کو گنگا رام ہاسپٹل کے باہر 2 گھنٹے تک بٹھایا گیا، اور اسے کہا گیا کہ گنگا رام ہاسپٹل میں کسی قسم کا کوئی کرونا کو لے کر ارینجمنٹ نہیں ہے۔ 1.5 سے 2 گھنٹے باہر ویٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی دیر از اندر ہاسپٹل ان ڈیفینس، آپ اس کو وہاں لے جائیں، پی کے ایل آئی۔ رات کے 1-1:30 اس کو پی کے ایل آئی لے کے گئے ہم، اور وہاں پر انہوں نے 1.5 گھنٹہ اس کو باہر بٹھائے رکھا، اور بٹھانے کے بعد انہوں نے کہا جی یہاں پر تو کسی قسم کا ہمیں نہیں لگتا کہ آپ خود ایک اویئر بچی ہیں، آپ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ اس وقت ہمیں لگ رہی ہیں آن کرونا، تو آپ اپنا گھر جا کے خود سے دھیان کر لیں۔ اس کے بعد وہ بچہ 3 سے 4 گھنٹے ایمبولینس میں سخت طبیعت خراب کے بعد گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن سے ہم نے اس کو کمپلیٹ آئسولیٹ کر ہم نے اس کی ہر چیز کو ڈس انفیکٹ کر اس کا دھیان کرنا شروع کیا۔ اس وائرس کے پازیٹیو آنے کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے امیون سسٹم۔ اس کے لیے میں نے اس کے پراپر سوپس، وائٹامن سی، وائٹامن D3، باقی سب چیزیں ارینج کر کے اس کو دینی شروع کی، اور اس کا ہمیں پتہ چل رہا تھا وہ ریکور کر رہی ہے۔ اینی ویز رات تک ہم پہ پریشر آنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی اب ہم نے اس کو سارے آئسولیشن سینٹرز صحیح کر لیے۔ ایک دن ہمیں لگا آج سے پازیٹیو آ رہا تھا سب، تو اب ہم نے صحیح کر لیا، آپ اپنے بچے کو اب بھجوا دیں۔ میں نے اس کو بھجوا دیا۔ ابھی ہمیں مجھے 3-4 کالز آئی ہیں، چوتھی کال پہ میں نے اس کو دوبارہ سے بھجوا دیا۔ جس ہاسپٹل میں وہ فیز 6 کا ایک ہاسپٹل ہے جہاں اس کو میں نے بھیجا، وہاں پہ کل سے لے کے ابھی تک اس کو کسی قسم کی کوئی وائٹامن نہیں دی گئی، اس کو کسی قسم کے کوئی لیکوڈز ایکسٹرا نہیں پلائے گئے، اس کو وہ کانسٹنٹ ایک بلینکٹ مانگ رہی ہے، اس کو وہ بلینکٹ نہیں دیا گیا، وہ کانسٹنٹ کھانا پراپر مانگ رہی ہے، اس کو کوئی پراپر کھانا اس کے اکارڈنگلی جو نرشمنٹ والا کھانا ہوتا ہے اس کو نہیں دیا گیا۔ کل سے لے کے ابھی تک وہ سٹاف کر رہی ہے، اور اس کمرے میں کانسٹنٹ بے انتہا مچھر ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہے اور اس کی ہیلتھ ڈیٹیریٹ کر رہی ہے۔ یہ تو ہو گیا ایز فار ایز کرونا وائرس واز کنسرنڈ اور اس کے ارینجمنٹس ور کنسرنڈ، اس کی بات۔ باقی پیچھے رہے گی سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا میں جو ریومرز کانسٹنٹ آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ دانیہ شی از اے ڈاکٹر۔ نمبر 1 شی از ناٹ اے ڈاکٹر، وہ فیشن مارکیٹنگ پڑھ رہی ہے، اور وہ اتنا ویل اویئر اور ویل ایجوکیٹڈ بچہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا ہے اور اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کو کیسے سنبھالنا ہے، اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو رسپانسبل فیل کرتی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو زبردستی پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے ایئرپورٹ پہ، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو زبردستی گھر سے 15 گھنٹے لگے نکلنے کے لیے۔ تو لیٹ می ٹیل یو دیٹ ویری کلیئرلی کہ رائٹ آفٹر 4 آورس ٹائم، جتنی دیر ایمبولینس کو آنے میں میرے گھر میں لگی اتنی سی دیر وہ بچہ گھر پہ تھا۔ جیسے ہی ایمبولینس آئی ہے ودن 15 to 20 منٹس ٹائم وہ بچہ گھر سے چلا گیا تھا۔ اور سیکنڈلی میں یہ بھی بہت کلیئرلی بتانا چاہتی ہوں
کہ اس کو کسی نے ٹیسٹ نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کروایا ہے، اس نے اپنا کمپلیٹ انفارمیشن خود فارورڈ کی ہے، وہ خود اپنی مرضی سے ہاسپٹل گئی ہے، اور ایسے ہاسپٹل میں گئی ہے جہاں پہ اس کا کچھ لک آفٹر نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ سب بات کرنے کا صرف اتنا سا مقصد تھا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو خود لک آفٹر کریں۔ ہماری گورنمنٹ بالکل بھی equipped نہیں ہے اس وقت اس ڈیزاسٹر کے لیے۔ آپ لوگ اپنا اور اپنی فیملیز کا خود خیال رکھیں، کیونکہ یہ چیز آج میرا بچہ ہے، کل کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چیز بہت تیزی سے اسپریڈ اراؤنڈ کرے گی، اور ہمیں اپنی اور اپنی فیملیز کا صرف گائز امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.